جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو چاند ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا میزبان احسان چاند حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، تیل کی قیمتوں کی وجہ سے عالمی جنگ کا خطرہ مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تیل کی قیمت پر جنگ لگنے کا خدشہ ہوتا جا رہا ہے۔ سعودی جریدے نے رپورٹ شائع کی ہے جو کہ کچھ دن پہلے واقعہ ہوا، وہ ابھی انہوں نے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ رپورٹ شائع کی ہے۔ تو ناظرین اکرام، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلے کہ جو عالمی منڈی میں تیل کی قیمت انتہائی نیچے آ چکی ہے۔ جو امریکن کمپنیاں ہیں تیل سپلائی کرنے والی، ان کا دیوالیہ ہونے کا خدشہ ہے، انتہائی نقصان میں جا رہی ہیں۔ تیل وہاں پہ عام ہے، یہ صورتحال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اب اس میں یہ جو سعودی جریدے نے رپورٹ شائع کی ہے، اس کے مطابق سعودی شہزادہ محمد بن سلمان نے روس کے صدر پیوٹن کو فون کیا اور ان کے فون پر جھگڑا ہوا ہے تیل کی قیمتوں کی وجہ سے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، انہوں نے فون پہ ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ تیل کی قیمتیں اپنی مرضی کے مطابق، انہوں نے کہا کہ کوئی فکس کیے جائیں، لیکن روسی صدر وہ بھی سفارتکاری کے ماہر ہیں، انہوں نے اپنی طریقے سے کہا کہ اس طرح سے کرتے ہیں، تو وہ فکس نہیں ہو سکی ان کی بات۔ تو جب بات بڑی تلخ کلامی تک ہوئی تو سعودی شہزادے نے صدر پیوٹن کو دھمکی دی کہ ہم جو عالمی مارکیٹ ہے وہ تیل سے بھر دیں گے، پھر آپ کا کیا بنے گا کمپنیوں کا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو آگے سے روسی صدر جو ہے ان کی دھمکیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ شہزادے پر خوب برسے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تلخ کلامی کے اوپر یہ کال ختم ہوئی، آفیشلی کال تھی، تو یہ صورتحال بنتی۔ اور یہاں پہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ سعودی شہزادے محمد بن سلمان نے جب روسی صدر پیوٹن کو فون کیا تو انہوں نے فون کرنے سے پہلے امریکی مشیر کو کال کی۔ جی ہاں، امریکی مشیر کو کال کی، اور اس کے بعد ٹرمپ کا جو داماد ہے، ناظرین اکرام یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، ٹرمپ کا داماد جو کہ اسرائیلی ہے، اس سے بھی بات کی شہزادہ محمد بن سلمان نے۔ وہاں کیا باتیں ہوئی، خاموش تائید ملی۔ اس کے بعد انہوں نے روسی صدر پیوٹن کو کال کی، اور عالمی ماہرین جو خارجہ پالیسی کے پنڈت ہیں، عالمی تجزیہ نگار، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان کی وجہ سے سعودی عربیہ کا کچھ نہ کچھ نقصان ہوا ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے کم سفارتی تجربہ کاری، نہ تجربہ کاری کی وجہ سے جلد بازی کی، اور انہوں نے وہاں کال کی۔ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جبکہ اس کو کس نے ایسا کروایا یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جس سے اس کا رابطہ ہوا، یہ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ کیا سعودی عربیہ کے اوپر امریکن کا انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے، کیا وہ امریکہ کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، پورے مسلمان ممالک ان کے ساتھ ہے، یہ ان کو لیڈ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں بنتا کہ ان کے کہنے پہ وہ جیسا یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے صورتحال ہے۔ اور اس کے بعد کیونکہ امریکہ، اس کی کمپنیاں تو دیوالیہ ہوتی جا رہی ہیں، اس کو نقصان ہو رہا ہے ہر طرح سے، حالانکہ نقصان تو سعودی عربیہ کو بھی ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تیل تو وہ وہاں سے جا رہا ہے نا زیادہ۔ تو ناظرین اکرام، یہ صورتحال ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم خبر سے ہم آپ کو آگاہ کریں کہ سعودی عربیہ میں کوڑے مارنے کی سزاؤں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، شہزادہ محمد بن سلمان اور سعودی فرمانروا شاہ سلمان کی جانب سے وہاں پہ ان کی سپریم کورٹ میں، ان کی عدالتوں میں یہ آرڈر گیا ہے کہ یہ انسانی حقوق کے تحفظ کی خاطر یہ ختم کیا جا رہا ہے، حقوق پروٹیکٹ کرنے کے لیے، کہ ان کو کوڑوں کو بدل کے سزائیں جو ہیں ان کو وہ جیلوں میں بند کیا جائے، اس طرح کی سزائیں دی جائے، اور وہاں پہ ہاتھ کاٹنے کی سزا، یہ جو اسلامی سزائیں ہیں ان سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے کا آغاز ہو چکا ہے، جو کہ انتہائی غلط اور بھیانک ہے۔ ناظرین اکرام، پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ سعودی عربیہ میں اسلامی سزاؤں کی وجہ سے جرائم کی ریشو تقریباً زیرو ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک مثال سناتا چلوں۔ ایک انگریز وہ وزٹ کرنا چاہ رہا تھا سعودی عربیہ، اسپیشل اس لیے وہ وہاں جانا چاہ رہا تھا کہ میں وہاں جا کے دیکھوں کہ وہاں اسلامی سزائیں ہیں، چوری کے اوپر ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، کوڑے مارے جاتے ہیں، سر قلم ہوتے ہیں۔ تو وہ چاہ رہا تھا کہ چوریاں تو عام ہوتی ہیں ہر جگہ پہ، تو میں وہاں جا کے دیکھوں، وہاں تو آدھے سے زیادہ لوگوں کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے۔ تو وہ وہاں پہنچا، جب اس نے وہاں جا کے دیکھا تو ایک بندہ بھی نہیں ملا اس کو جس کے ہاتھ کٹے ہوں۔ تو اس نے وہاں عام شہریوں سے پوچھا کہ کیا یہ چیزیں غلط ہیں جو بتائی جا رہی ہیں کہ اسلامی سزائیں ہیں، چوروں کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں؟ تو یہاں تو کسی کے ہاتھ ہی نہیں کٹے۔
تو آگے سے انہوں نے جواب دیا یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اسی طرح کی سزائیں ہیں، تو یہ اسی ڈر کی وجہ سے لوگ چوریاں کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ اسلامی سزاؤں کی برکت ہے کہ لوگ ڈر کی وجہ سے، اور وہاں پہ اتنا زبردست قانون ہے کہ جیسے یہاں پہ وکلا کو پیسے دے کے گھما پھرا کے وہ کیس ختم کروا لیتے ہیں، مجرم کو بچا لیتے ہیں پیسے کے ساتھ اور سفارشوں کے ساتھ بچ جاتا ہے، وہاں پہ نہ پیسہ نہ سفارش نہ کوئی اس طرح کا وکلا کا سسٹم اور چکر، وہاں پہ سیدھا سیدھا جمعے کو قاضی بیٹھتا ہے اور غریب امیر جو بھی جرم کرتا ہے اس کو وہاں پہ سزا ملتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ دیکھیں کون کروا رہا ہے سعودی عربیہ سے، کیوں کیا جا رہا ہے؟ جیسے پہلے سینما گھر بھی وہاں پہ کھولے گئے، اب یہ ہو رہا ہے کہ اسلامی سزاؤں سے پیچھے ہٹا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں پورے عالم اسلام کو یہ لیڈ کر رہے ہیں، تو یہ ان کو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، اور جو طاقتیں ان سے کروانا چاہ رہی ہیں ان کے ممالک میں جرائم کی ریشو اور شرح دیکھیں، پھر ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور وہ انسانی، کیونکہ ہمارا کام تھا بات پہنچانا اور لوگوں کا کام بھی ہے جو بات پہنچا رہے ہیں، تو آپ انسانی حقوق کے تحفظ کے نام پہ جو کچھ کھلواڑ وہ کرنا چاہ رہے ہیں، اصل میں وہ ان کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں جو یہ کام کروانا چاہ رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو ضرور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی، اور ہمارا ایک کوشش اور کاوش تھی، پیغام تھا جو ہم نے پہنچا دیا۔ تو چاند ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں، ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں، اس سے یہ ہوگا کہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز بر وقت آپ کو ملتی رہیں گی۔ ناظرین اکرام، اپنے میزبان احسان چاند کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔